بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی برکت سے کسریٰ شاہ فارس کے محل کی بنیادیں پھٹ گئیں اور ان پر اس کی دیواریں گر گئیں۔ آپ کی پیدائش سے اس کی بلندیاں جھک گئیں۔ اب فارس والوں کا کوئی ایسا اعزاز نہیں رہا جس سے ان کی عظمت باقی رہے۔ حضرت کی پیدائش کی برکت سے فارس کے آتش کدوں کی آگ بجھ گئی۔ ان مذکورہ بالا نشانیوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ابلیس لائن کی پریشانی 100% درست ہوئی کہ اس نومولود کی وجہ سے ہمارا مکمل نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ مذکورہ بالا مقامات باطل کی پرستش کا منبع تھے اور ان کا گرنا اور تباہ ہونا حکمت الہیہ کے مطابق تھا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ حق آ چکا ہے۔ ولادت پر پیشوائے فارس کا خواب، کچھ خواب وہ تھے جو نبی کریم کے خاندان کے قریب ترین افراد نے آپ کی ولادت کے حوالے سے دیکھے، جیسا کہ آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے جد امجد نے دیکھے تھے۔ لیکن کچھ خواب ولادت رسول کے وقت بادشاہوں نے بھی دیکھے تھے، جن میں ان کی تباہی و بربادی دکھائی گئی تھی۔ کتب سیر میں اکثر سیرت نگاروں ان خوابوں کو بیان کیا ہے۔ یہاں مختلف کتب سیر سے اس خواب کو نقل کیا جا رہا ہے۔ مبزان نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت خواب میں دیکھا کہ جفاکش اونٹ عربی گھوڑوں کو ہنکار رہے ہیں اور انہوں نے دجلہ یعنی بغداد کی نہر کو پار کر لیا ہے اور وہاں کے شہروں میں پھیل گئے ہیں۔ ادھر کسریٰ نے اپنے محل کو لرزتے اور اس کے جھرونکوں کو گرتے دیکھا، جس سے وہ سخت گھبرایا اور خوف زدہ ہو گیا، مگر اس خیال سے کہ اپنی کمزوری ظاہر نہ ہو۔ اس نے صبر سے کام لیا اور صبح کو اس واقعہ کا کسی سے ذکر نہیں کیا، مگر پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کی گھبراہٹ اور پریشانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اس معاملے کو اپنے فوجی افسروں اور بہادر سرداروں سے چھپا نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے ان سب سرداروں کو دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہلوا دیا۔ اس کے بعد کسریٰ نوشیروان نے اپنا تاج سر پر پہنا اور شاہی تخت پر جا کر بیٹھ گیا اور سرداروں کو اطلاع کرا دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو اس نے ان سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں بلایا ہے؟ درباریوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں بالکل معلوم نہیں۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے پاس کسی دوسرے علاقے سے ایک خط آیا، جس میں ایک حیرت ناک واقعے کی اطلاع دی گئی تھی کہ جس رات میں بادشاہ کا محل پھٹا تھا، اسی رات میں ہمارے آتش کدوں یعنی عبادت گاہوں کی آگ بجھ گئی تھی۔ کسریٰ کے پاس ایک خط ایلیا کے گورنر کا آیا کہ رات دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا۔ ایک خط شام کے گورنر کے پاس سے آیا کہ رات وادی سماوا کا راستہ زلزلہ کی وجہ سے پھٹ کر ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک خط تبریہ کے گورنر کے پاس سے آیا کہ دریائے تبریہ میں اچانک پانی کا بہاؤ بند ہو گیا۔ ان میں سے ہر حادثہ اسی رات میں پیش آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ ساری علامتیں آپ کی پیدائش کی وجہ سے ہی ظاہر ہوں۔ چنانچہ کسریٰ کو اب تک اپنے ہی واقعہ کا رنج و غم کم نہیں ہوا تھا کہ اچانک یہ سب اندوناک خبریں ملیں، جس سے اس کا غم اور گھبراہٹ اور زیادہ بڑھ گئی۔ آخر کسریٰ نے یہ سب خبریں سننے کے بعد حاضرین کو وہ واقعہ سنایا جو خود اس کے ساتھ پیش آیا تھا اور جس سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ اور گھبرایا ہوا تھا، یعنی محل کا لرزنا، اس میں شگاف پڑ جانا اور اس کی 14 کھڑکیوں کا بغیر کسی کمزوری کے گر پڑنا۔ یہ ساری باتیں سن کر موبزان یعنی سب سے بڑے راہب نے کہا، خدا بادشاہ کو سلامت رکھے، میں نے بھی اس رات ایک خواب دیکھا تھا۔ اس کے بعد موبزان نے وہی اپنا اونٹوں والا خواب بیان کیا جو اوپر آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے۔ کسریٰ نے یہ سب سن کر پوچھا، وہ کیا بات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ حادثے پیش آئے؟ موبزان نے کہا، یہ کوئی ایسا واقعہ ہے جو عرب کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ ہیرا میں جو آپ کا گورنر ہے، آپ اس کے پاس پیغام بھیجیے کہ وہ اپنے علاقے سے یعنی عربوں میں سے کسی عالم کو آپ کے پاس بھیجے۔ یہ لوگ نئے پیش آنے والے حادثوں کے متعلق بہت علم رکھتے ہیں۔ کسریٰ کو یہ مشورہ پسند آ گیا اور اس نے اسی وقت ہیرا کے گورنر کو یہ خط لکھا کہ یہ فرمان ہے شہنشاہ کسریٰ کی طرف سے
حیرہ کے گورنر نعمان ابن منذر کے نام، تم میرے پاس اپنے کسی عالم کو بھیجو کیونکہ میں اس سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب نعمان ابن منذر کو یہ شاہی فرمان ملا تو اس نے ایک زبردست عالم اور کاہن عبد المسیح غسانی کو کسرا کے پاس بھیجا۔ جب عبد المسیح کسرا کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے پاس اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کہ اگر بادشاہ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں۔ اگر میرے پاس اس کا علم ہوا تو میں بتا دوں گا، ورنہ کسی بڑے عالم سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ کسرا نے اسے تمام باتیں بتا دیں۔ عبد المسیح نے سن کر کہا کہ ان باتوں کے بارے میں میرے پاس علم نہیں، بلکہ اس کا علم میرے ماموں کے پاس ہے جو اس وقت شام میں رہتے ہیں، اور لوگ انہیں ستی کے نام سے پکارتے ہیں۔ کسرا نے یہ سن کر اس سے کہا کہ تم جلدی اپنے ماموں کے پاس جاؤ اور ان باتوں کا معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ چنانچہ شاہ کسرا کی طرف سے عبد المسیح ملک شام میں ستی کے پاس پہنچا، جو اس وقت اپنی آخری سانسیں پوری کر رہا تھا۔ عبد المسیح نے وہاں پہنچ کر ستی کو سلام کیا، مگر ستی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر عبد المسیح نے ستی کے سامنے کچھ شعر پڑھے، جن میں سے ایک مصرع یہ ہے، یعنی یمن کا سردار بہرہ ہو گیا ہے یا میری بات سن رہا ہے؟ جب ستی نے عبد المسیح کے یہ شعر سنے، اس نے اپنا سر اٹھایا، عبد المسیح کے بتلانے سے پہلے اس کے آنے کا مقصد بتلاتے ہوئے کہا، تجھے شاہ ساسان نے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ اس کا محل لرز اٹھا اور آتش کدوں کی آگ بجھ گئی، اور موبزان کے ایک خواب کی وجہ سے بھیجا ہے، جس میں اس نے دیکھا کہ کمزور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہنکا رہے ہیں، اور انہوں نے دریائے دجلہ کو پار کر لیا ہے، اور وہ دریائے دجلہ کے علاقے کے شہروں میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح، اگر تلاوت بڑھ گئی، یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، اور عصا لے کر چلنے والا ظاہر ہو گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا اور فارس کی آگ بجھ گئی، یعنی مجوسی مذہب ختم ہو گیا، تو جفاکش اونٹوں کے مقابلے میں گھوڑوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور نہ ستی کے لیے ملک شام شام رہے گا۔ ان ہی میں سے یعنی فارسیوں میں سے اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے کچھ بادشاہ اور ملکہ ہوں گے، مگر جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد ستی اسی وقت مر گیا۔ اس کے بعد عبد المسیح واپس کسرا کے پاس آیا، اور جو کچھ ستی نے کہا تھا وہ بادشاہ کو بتایا۔ کسرا نے غالباً دوسرے کہانوں سے بھی معلومات کی تھیں، چنانچہ اس نے عبد المسیح کی بات سن کر کہا، عرب کے نبی کا فارس پر اس وقت تک قبضہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم میں سے 14 اشخاص بادشاہ نہیں بن جاتے۔